دیکھو ہم خوش ہیں نا نیچر پہ الحمدللہ, شراب نہیں پیتے, آئس نہیں لیتے, سٹے نہیں لگاتے. اب میرے سامنے کوئی آ کے 20 فضائل بتائے. ایک نشئی سے میں نے پوچھا یار تم اتنی خطرناک نشے میں کیوں لگ گئے؟ کہتے ہیں یار میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ یار ٹائم یعنی بہت ہارڈ ورکنگ کرنی ہے, محنت بہت کرنی ہے, ایگزام قریب آ رہے ہیں, تو یہ بوسٹر لے لو. بوسٹر آج کل یہ سٹے مٹے کے نا ایک بہت اچھا سا لفظ رکھا ہے, بوسٹر لے لو, اس سے انرجی بوسٹ کرے گی تمہاری, ایک دم فٹ فاٹ ہو کے اسٹڈی کرنا, محنت کرنا, نمبر ٹھیک ٹھاک اچھے آ جائیں گے. جب بہترین نمبر آ جائیں گے اس کے بعد یہ بوسٹر کو چھوڑ دینا, سوتے رہنا پڑے گا. اب میرا کوئی کلاس فیلو اگر مجھے یہ کہتا ہے یہ بوسٹر لے لو, میں پہلے علماء سے پوچھتا جی یہ اتنا انرجی کو بوسٹ کرنا اس چیز کے ذریعے حلال ہے حرام؟ علماء کہہ دیتے حرام ہے, تو میرے لیے اب آپشن کیا ہو جاتا, ختم, اسلام مجھے روک دیتا. لیکن جو اسلام کو فالو نہیں کرتے نا ان کے مقدر میں یہ برائی ہے, وہ نشے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ یار ایک دفعہ بوسٹر لے لو کیا جا رہا ہے, حرام تو ان کی نظر میں تو حلال حرام کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ بوسٹر لیا, اس کے بعد ایک دم ایسے ہو گئے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, چاند کی سیر کر کے آ گئے. انہوں نے کہا یار نیل آرم اسٹرانگ تو چاند پہ کتنی محنت کر کے گیا تھا, ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ گئے چاند پہ. ایک چرسی سے پوچھا نا, سنا ہے چرس پی کے لوگ چاند پہ پہنچ جاتے ہیں, تو کہہ رہا ہے ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں. تو لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے, وہ بوسٹر لینے کے بعد چسکا لگتا ہے. پھر کیونکہ زندگی میں ٹینشنیں تو آتی رہتی ہیں, ایک امتحان کی ٹینشن تھوڑی ہے, 20 ٹینشنیں اور آئیں گی, پھر ٹینشن آئے گی. تو پھر یار وہ دن سٹا لگایا تھا بڑا مزہ آیا تھا, ٹینشن فری ہو گیا تھا, دوبارہ لگاؤ, ہوتے ہوتے اس کے بعد برباد, نشئی. تو یہ حساب ہوتا ہے. تو ہمیں اسلام نے بچا لیا, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سٹا لگانے کی. بھائی ایک چائے تھی ہم نے وہ بھی بہت کم کر دی ہے, جان چھڑاؤ اس مصیبت سے بھی یار, جہاں جا رہے ہو چائے 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 کا عذاب ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے چائے کافی کا. وہ صرف پراٹھے کی رہ گئی ہے میری, کیونکہ وہ نوالا حلق میں چائے کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے. اللہ کرے اس سے بھی جان چھوٹے, اب وہ پراٹھا ہی چھوڑنا پڑے گا. اب پراٹھا چھوڑ دیں تو پھر رہ کیا جائے گا یار, زندگی میں شادیاں بھی ہو گئی ہیں, پراٹھا ہی رہ گیا ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز. خیر, تو چند خوبیاں برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہر خوبی چھپ رہی ہے. یہاں لوگوں میں جذبہ ہے بیواؤں پہ یتیموں پہ خرچ کرنے کا, خدا کی قسم ایسا جذبہ ہے, آنسو نکلتے ہیں, پتہ چل جائے کہ یہ محتاج ہے. یہ جو لوگ یہاں فقیروں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, 99 فقیر ڈرامے باز ہوتے ہیں. پتہ چل جائے نا یہ مستحق ہے, میں کہتا ہوں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, یار میں کھانا کھلاؤں گا, وہ کہے گا میں کھانا کھلاؤں گا. ہمارے استاد سعودی عرب میں بہت رہے, انہوں نے کہا سعودی عرب میں کوئی یتیم ہو جائے, آپ اربوں کی ہزاروں برائیاں کریں, یتیم ہو جائے نا, لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ کون کفالت کرے گا اس کی. یہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں کون کفالت کرے گا یتیم کی, کیونکہ قرآن نے اتنے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں, اتنے حقوق بیان کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں کیس ہوا تھا, BBC میں رپورٹ آئی تھی, بوڑھی ماں, ایک بیٹا کہہ رہا تھا میرے پاس رہے گی, دوسرے نے کہا تیرے پاس نہیں میرے پاس رہے گی, بندوقیں نکل آئی تھی دونوں بیٹوں کی. تو کہہ میں اپنی بوڑھی ماں کو تیرے پاس کیسے چھوڑوں بھائی. کورٹ میں کیس چلا ہے ان دونوں کا. کہاں کیس چلا ہے؟ عربوں کی بھی. جب آپ فرسٹ ٹائم ملو گے تو ایسا لگے گا بڑے برے ہیں, لیکن کسی قوم کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم نہ کیا کرو. جب تک اس قوم میں گھل مل نہ جاؤ, ان کی زبان سے واقف نہ ہو, بہت کلوز نہ ہو جاؤ, پھر اس قوم کی خوبیاں کھل کے سامنے آتی ہیں. ہمارے انگریزوں کے بارے میں بھی بہت جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں, عربوں کے بارے میں بھی, مسلمانوں کے بارے میں بھی. پہلی دفعہ میں تو میں بھی کتنے اچھے طریقے سے ملتا ہوں نا, نائس ٹو میٹ یو, میں بھی ملتا ہوں, تو کیا مطلب میں بہت اچھا ہو گیا ہوں؟ آپ رہ کے دیکھو, سفر کرو, پھر پتہ چلے گا بھائی یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. نہ بری رائے قائم کرو نہ اچھی رائے قائم کرو. آپ بولو بھائی ہم اتنا طویل عرصہ ہم نے گزارا ہی نہیں ہے, ہمیں کیا پتہ اچھے ہیں کہ برے ہیں. عربوں میں آج بہت بعض چیزیں بڑی خوبی ہیں, ٹھیک ہے ان کے بد اخلاقی ہے ان لوگوں میں, ایئرپورٹ پہ ہی نظر آ جاتی ہے وہ, لیکن ہماری حرکتیں کون سا ٹھیک ہیں. سعودی عرب میں جو کرپشن میں پکڑا گیا ہے نا, 2 قومیں ہیں وہاں, مصر کے اور پاکستانی, اور ایک بنگلہ دیش. مصر میں بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے بڑا نوازا ان لوگوں کا. تو سارے مصری نہیں, وہ نہیں, بہت سارے لوگ. تو ایک امیج بہت برا بن گیا ہے ہمارا وہاں پہ. پھر بھی میں کہتا ہوں وہ جو بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں ایئرپورٹوں پہ اور انگریزوں کو بڑی عزت دیتے ہیں, ہمیں نہیں دے رہے ہوتے, یہ بہت غلط ہے. لیکن یہ غلط ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ سب کچھ ہی کیا ہے غلط ہے. وہاں یہ پتہ چل جائے نا یہ بندہ جو صحیح عرب ہے, اصل میں عرب میں بہت سارے 2 نمبر عرب بھی ہیں جو اصل عرب نہیں ہیں. ہر آدمی جب سعودی عرب میں معاشی ترقی ہوئی نا تو ہر آدمی نے جا کے وہاں رہنے کی کوشش کی ہے. خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ عرب اچھے ہیں برے ہیں, یہ اس پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. ہم تو یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں 10 سال اپنے باپ جو لقوا کا ہے یا فالج کا مریض ہے 10 سال اس کی خدمت کر رہے ہیں, پیشانی پر لکیر نہیں آ رہی. باپ تو دور کی بات, بھائیوں کو پال رہے ہیں. ایک بھائی باہر جاتا ہے دوسرے بھائی کو
کی معاشی ترقی کی فکر میں لگ جاتا ہے. یہ بڑی خوبیاں ہیں. قربانی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے, کتنا گوشت غریبوں کو کھلایا جاتا ہے. اس غربت اور مہنگائی میں بھی کہیں کوئی حادثہ آ جائے, کہیں سیلاب آ جائے, کیسے لوگ تعاون کر رہے ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کے, بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے, چند خامیاں ایسی ہیں جس سے ساری خوبیوں پہ پردہ پڑ رہا ہے. وہی آدمی جو 1 کروڑ کا چیک یتیموں کے لیے نکال کے دے رہا ہوگا نا آپ کو, آپ اس سے 1 کروڑ نہیں 5 لاکھ کا لین دین کر لو, آپ کے پیسے پی جائے گا. وہ یتیم کو دے دے گا 1 کروڑ, جس کو 5 لاکھ دینے ہیں نا جو فرض ہیں, اس کو 5 لاکھ نہیں دے گا. میں نے ایسے ایسے سخی لوگ دیکھے ہیں, ٹرسٹوں میں دے رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں, کروڑوں روپے, اور جو جن کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے بد دعائیں کر رہے ہیں, میرے 50,000 تو دے دے میرے بھائی, خدا اس کے نہیں دیں گے. کیونکہ سوسائٹی میں یہ کلچر ہی نہیں ہے کسی سے پیسے لے کے دینے کا. کرایہ دار جو ہے, مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ دیتا ہے, خود سے کبھی نہیں دے گا. مالک مکان 20 دفعہ یاد دلائے گا, 20 دفعہ یاد دلائے گا, ورنہ دے گا ہی نہیں. تو مسلمان کا جو بڑا مسئلہ ہے نا, خیال نہ کرنا ایک دوسرے کا, اس کی رعایت نہ کرنا, ایسا طریقہ اختیار کرنا اپنی عقیدت تو پوری ہو جائے, سامنے والے کی ایسی کی تیسی ہو جائے. لین دین میں, گھروں میں, اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے میرا, جو اصل ٹاپک میں لے کے چلا تھا وہ رہ نہ جائے کہیں. تو اس لیے بھائی جب لوگوں سے ملو اچھے طریقے سے ملو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں میت پہ دیکھ لو آپ, کسی کے ہاں میت ہو جائے, عربوں میں جب ہو جائے نا, ایک بڑی خوبی ہے ان کے یہاں, میت ہو گئی, غسل کیا, دفن کیا, چلو جی جنازہ پڑھایا, دفنا دیا, ما قدر اللہ, اللہ کے یہاں جو مقدر تھا ہو گیا بھائی, چلو. ہمارے یہاں ادھر سے ماموں آ رہا ہے, ادھر سے چاچو آ رہا ہے, ادھر سے نانی نے نہیں دیکھا بچہ, فلانے نے نہیں دیکھا, ڈمکانے نے نہیں دیکھا. پھر تعزیت کرنے والوں کا ایک اتنا بڑا ہجوم کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, ہمارے والد صاحب بہت مشہور تھے ہمارے علاقے میں, بہت مشہور شخصیت تھے, جو جانتے ہیں ہمیں بچپن سے ان کو پتہ ہے, فیمس ترین شخصیت تھے, کیونکہ دین کی خدمت انہوں نے بہت کی, تبلیغ جماعت کے امیر تھے. میرے والد صاحب کی رات 10 یا 11 بجے ڈیتھ ہوئی ہوگی, میں مدرسے میں تھا. ڈیتھ بھی اچانک ہوئی نا, مسجد میں عشاء کی پڑھنے کے لیے آئے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں گر گئے. میں مدرسے میں تھا, ہمیں اطلاع نہیں تھی, لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو اسی ہارٹ اٹیک کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے پاس جب اطلاع پہنچی تو ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن بتانے والوں نے ہمیں ڈیتھ کا نہیں بتایا کہ ایک دم, کیونکہ ہم تو مل کے بالکل فٹ فاٹ تھے. تو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ چھٹی لے کے ہاسپٹل چلے جائیں. لیکن جب راستے میں پتہ چلا کہ جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو کتنی قیامت گزری ہمارے اوپر. رات 9 یا 10 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور الحمدللہ فجر کے بعد ہم ان کو دفنا چکے تھے. اور یہ تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. اگر قبر اس سے پہلے تیار ہو جاتی تو فجر سے پہلے دفنا دیتے ہیں ہم ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. یہ اجمیوں کی رسم ہے, یہ غیر مسلموں کی رسم ہے. میت پہ گھنٹوں گھنٹوں منہ دکھائی, رونمائی, پھر جب ہم نے فجر کے بعد دفنایا, اور فجر کے بعد بھی دفنانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے, میں نے بتایا نا, قبر کھودنے میں, پتھریلی زمین تھی, قبر کھودنے میں بہت ٹائم لگ گیا. فجر کے بعد میں نے جنازہ پڑھایا, دفنا دیا. اس کے بعد دوپہر 10 بجے تک محلے میں خبریں پھیلنا شروع کی, بھائی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا. میرے والد صاحب کا نام مشہور تھا حافظ مسعود صاحب. لوگ آ رہے ہیں, بھائی کہاں ہیں؟ میں نے ہم تو دفنا چکے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں غم نہیں تھا, جو میرے اوپر قیامت گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. آج لوگ بعض کہہ رہے ہیں نا, حضرت مولانا پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اتنا بہت بیچارے غمزدے ہیں, اللہ ان کے غم کو ہلکا کرے. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے بھائی, وہ طبی چیز ہے نا, یہ تو کوئی اپنے محبوب چھن جاتا ہے, انسان کو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو میرے اوپر ایسی قیامت گزری تھی کہ ہم تو ایک دم سے ہو گیا نا, تصور ہی نہیں تھا. لیکن ہم فجر کے بعد دفنا چکے تھے. لوگ آ رہے, کہہ رہے یار کل تک تو یہیں گھوم رہے تھے, مغرب میں تو ہم نے ملاقات کی ہے, تو غسل کب ہوا, کفن کب ہوا, پتہ ہی نہیں چلا. پھر بعض لوگوں نے دلیل دی کہ دیکھو آپ کو رکھنا چاہیے تھا ظہر تک, عصر تک رکھنا چاہیے تھا. جنازہ جتنا بڑا ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. یقیناً جنازہ جتنا بڑا ہو میت کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ جنازہ جو سنت کے مطابق ہو. اگر آپ 6 مہینے تک جنازہ روک لو کہ پورا کراچی آ جائے تو جنازہ تو بہت بڑا ہو جائے گا, لیکن یہ عمل جائز ہوگا؟ ایک سنت پوری کرنے کے لیے ایک دوسری سنت کو آپ نظر انداز کر رہے ہو جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. شریعت میں جلدی دفنانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جنازے کو بڑا کرنے کے. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ سنت والا چھوٹا جنازہ وہ غیر سنت والے بڑے جنازے سے افضل ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کی میت کو دیکھ کے فرانس یا جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا, اس کے جنازے کو دیکھ کے. سعودی عرب میں بادشاہ کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا, بڑے آرام سے غسل کفن دفن, چلو خلاص, سمجھ رہے ہو. اور ملکہ برطانیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو کتنے دنوں بعد دفن کیا ہے؟
بتاؤ, ایک ہفتہ تو لگا ہوگا, فلانا آ رہا ہے, ڈمکانا آ رہا ہے, یوں آ رہا ہے فلانا. ابے بھائی ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے, ہمارے لیے دنیا مسافر خانہ ہے, جو گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا, ہم بھی آ رہے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے مرو بھی آرام سے, مرنے بھی آرام سے دو. پہلے پہنچ گیا, ہم اگلے اسٹیشن سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پہلے نکل لیا, ہم اگلی ٹرین سے. کیا خیال ہے بھائی پہنچنے, اس میں کیا غم ہونا تو ایک نیچرل ہے. اب یہ تھوڑی کہ بیٹے کا یا باپ کا غم نہ ہو, وہ تو ایک نیچرل ہے, وہ تو ہوگا بھائی. آپ کا بچہ امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اگلے سال واپس آ جائے گا, پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہو کہ یار ایک سال کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی. صرف بیوی کہیں جا رہی ہو تو نہیں, بیوی میں کے جا رہی ہو نہیں روتا آدمی, میں نے آج کل نہیں دیکھے روتے ہوئے, چاہے 10 سال کے لیے جا رہی ہو.